حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو ظلم کے سپرد کرتا ہے، یعنی خود بھی ظلم نہیں کرتا اور ظالموں کے حوالے بھی نہیں کرتا کہ ظالم اس کے ساتھ ظلم کرتے رہیں، خود بھی ظلم نہیں کرتا اور اسرائیل کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ظلم کو دیکھتے رہیں اور چپ سادھ کے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہماری تو روٹی چل رہی، ہمیں تو قرضے مل رہے ہیں اور ہمارا تو سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم نہیں چل رہا، یہ آپ گڑھے میں گر رہے ہیں اور ایسے گڑھے میں گر رہے ہیں جس سے بچاؤ کی کوئی صورتحال نہیں ہوگی۔ غیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بھی رکھنا ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے اور اپنا تعاون بھی پیش کرنا ہے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اس لیے آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، ہم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور ہم پوری دنیا کو اور پاکستان کے حکمرانوں کو خاص طور پر اور جو اس عہدے پر فائز ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم ان کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ آج اس دنیا کی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے تم آواز بلند نہیں کر رہے، یہ مت سمجھنا کہ تم نے بڑا نفع کا سودا کیا، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ دنیا کا بھی گھاٹے کا سودا ہے اور آخرت کا بھی گھاٹے کا سودا ہے، یہ غیرت کا سودا ہے۔ اور جو قومیں غیرت کو فروخت کرتی ہیں، جو غیرت کے سودے کرتی ہیں، ان کو پھر باعزت زندگیوں کا حق نہیں ہوتا، وہ ذلت کی زندگیاں گزارتے ہیں جس طرح ہم گزار رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک شخص امریکہ کا یہاں آ کے بدماشی کر جاتا ہے، وہ ہمارے پولیس آفیسر جا کے عدالتوں میں ان کی بیلیں کرواتے پھرتے ہیں اور اپنی غلامی ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے پکے غلام ہیں، وہ اپنا رشتہ غلامی لوگوں کو بتاتے اور امریکہ کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ بھئی غلامی چھوڑ دیں اور غلام مصطفیٰ بن جائیں۔ اصل میں غلام مصطفیٰ جو شخص اس دنیا میں بن گیا، دنیا کی بھی عزت اسی کے مقدر ہوگی اور آخرت کی بھی عزت اسی کے مقدر ہوگی۔ ابھی شہداء کے متعلق میں نے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اس لیے غیرت کی زندگی گزاریں اور اس دنیا کی جو ظاہری سہولتیں ہیں اور دنیا کے ظاہری فوائد ہیں ان کو اپنا مطمع نظر نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی رضا کو مطمع نظر بنائیں۔ اور دوسری اس حوالے سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنے حکمرانوں کو ببانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو اسلام کو بالکل پس پشت ڈال دیا، اسلامی شعار کو پس پشت ڈال دیا، کوئی لوگ جو مرضی کرتے رہیں، جو ممالک جو مرضی کرتے رہیں، آپ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، فقط کرسی بچانے کے لیے۔ بھئی پہلی کرسیاں بھی باقی نہیں رہیں، تمہاری بھی باقی نہیں رہنی، اس لیے غیرت کا مظاہرہ کریں۔ ابھی سویڈن نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، پوری وہ سیکورٹی کے اندر بے حرمتی ہوئی، ایک شخصی واقعہ نہیں ہے یہ، گویا کہ بار بار یہ مغربی ممالک ہمارے ساتھ یہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہماری چونکہ مؤثر آواز نہیں ہے، ہمارا ایک ملک کیا اتنے ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، سب کے سب سوئے ہوئے ہیں، سب کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر کسی کو فکر ہے اپنی کرسی کی فکر ہے، اپنی کرسی کے لیے اگر ایک تھوڑا سا شک بھی پڑ جائے تو یہاں پر لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، اہل ایمان کی عزت و ناموس کے لیے اور قرآن کی عزت و ناموس کے لیے ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ہم بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، لفظ گزارش ویسے نرم سا لفظ ہے لیکن ہم صوفیہ کے ماننے والے کیا کریں، ہم یہ لفظ بولتے ہیں، ویسے گزارش کن کو کہنا اچھا نہیں لگتا، کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے لیے لفظ گزارش بولا جائے۔ ہم یہ احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہوئے سب عالمی جتنے بھی عالم اسلام کے حکمران ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ اس پر باقاعدہ طور پر مؤثر حکمت عملی بنائیں تاکہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہ ہو، اسلام کی جو دینی شعائر ہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو، اور اس پر اپنا باقاعدہ طور پر احتجاج ریکارڈ کروائیں اور بائیکاٹ کریں، سفارتی تعلقات کا بائیکاٹ کریں جب تک کہ
صحیح معنوں کے اندر وہ معذرت نہیں کرتے، وہ سوری نہیں کرتے، اور آپ کھڑے ہو جائیں، خدارہ کھڑے ہو جائیں. یہ وطن عزیز پاکستان کے رہنے والے مسلمان، وطن عزیز پاکستان کے جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارا یہ ایٹمی بم بنا تھا، اس وقت کہا گیا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹمی بم بنائیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے گھاس کھانے کے لیے تیار ہیں، پتے کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کے بغیر تیار ہیں. لیکن آپ اٹھیں، غیرت کا مظاہرہ کریں، اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کو بتائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. فلسطین کے حق میں، فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو کر علی اعلان بتائیں لوگوں کو کہ فلسطین ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. غیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، جرأت دکھانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ انعامات ملیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائی کے دکھ میں شریک ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.